امریکہ میں 500 سے زائد IR ماہرین جنگ سے پہلے بیٹھے، انہوں نے اس جنگ پہ غور کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اس جنگ کے حوالے سے ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس جنگ میں امریکی مفادات زیادہ نہیں ہے، لہٰذا شاید 70% نے کہا کہ یہ جنگ نہ ہو تو بہتر ہے، اور ان میں سے 35% نے یہ کہا کہ اگر یہ جنگ ہوگی تو سخت رد عمل متوقع ہے، صرف 35% نے کہا۔ لہٰذا اب جب یہ جنگ چھڑ گئی ہے تو جو توقع ان کو تھی وہ بالکل نہیں ہوئی، اور ایسا رسپانس یا رد عمل ایران نے ظاہر کیا کہ اب ٹرمپ کو ہوش آ گیا ہے، وہ دیوانہ وار اب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں کہا کہ جنگ کی یہ صورتحال ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے بالکل نہیں بتایا گیا تھا کہ ایران اس قدر بڑے پیمانے پر رسپانس دے سکتا ہے، لہٰذا وہ کبھی کہتا ہے کہ میں خود اسٹریٹ آف ہارمز میں خود کھلوا دوں گا، پھر کہتے ہیں کہ آ جاؤ دنیا کے ممالک میری مدد کرو، پھر کہتے ہیں کہ یہ سارے نیٹو اور سارے یورپی ممالک ڈر گئے، لہٰذا اب جس کا یہاں سے تیل گزرتا ہے وہ خود کھلوائے، لہٰذا یہ اور پٹانگ حرکتیں وہ کرنے پہ مجبور ہو چکا ہے۔ ایک اور مسئلہ سعودی عرب کے حوالے سے ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سعودی نے کہا تھا کہ آپ اسرائیل کو کہا تھا اور امریکہ کو کہ وہ آپ ایران پہ حملہ کریں، اور اس وقت بھی یہ نیوز پہ چل رہا ہے کہ سعودی عرب بھی چاہتا ہے کہ ایران پہ حملے مزید تیز ہو، لیکن سعودی حکومت نے خود ریجیکٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہا ہے، اور عقل بھی یہی کہتے ہیں کہ سعودی کسی صورت اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، جہاں ایک طرف حوثیوں کا خطرہ ہے، ایک طرف عراقی ملیشیا جن کے بہت بڑا پیمانے پہ بارڈر لگتا ہے ان کا خطرہ ہے، اور آرامکو جو ان کی شہرک ہے وہ ایک نشانے پہ تباہ ہو سکتا ہے، تو سعودی کسی صورت اس جنگ کو مزید پھیلانا نہیں چاہتے۔ یہ ایک بڑی سازش ہو رہی ہے کہ کسی طرح سعودی یا کسی عرب ممالک کو براہ راست ایران کے ساتھ جنگ پہ مجبور کیا جا سکے، لیکن یقین ہے اور امید یہی ہے کہ مزید انہوں نے اس جنگ کو نہیں افورڈ کر سکتے کہ اس کو جنگ کو پھیلایا جائے، اور یقیناً یہ جنگ ان کے مفاد میں کسی طرح نہیں ہے۔